حضرت جابر رضی اللہ عنہ سفر میں ہے، 7 سال کا بچہ گھر میں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے آنے کا وقت ہوتا ہے، اسی رات وہ 7 سالہ بچہ فوت ہو جاتا ہے، لیکن ان کی ماں یعنی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ یہ سوچتی ہیں کہ میرا شوہر ابھی سفر سے آ رہا ہے، اگر اسے فوراً یہ خبر مل جائے گی کہ اس کا لڑکا فوت ہو گیا ہے تو وہ تو غم سے نڈھال ہو جائے گا۔ ایک تو سفر کی تھکاوٹ ہے اور باہر رہنے کا جو غم ہے وہ تو چور چور کیا ہی ہے، اگر فوراً یہ خبر ملے گی تو میرے شوہر کا تو بہت برا حال ہو جائے گا۔ لہذا بیوی نے اپنے بچے کو غسل دیا، کفن پہنائی اور چادر اوڑھا کر چارپائی پر رکھ دیا۔ جب شوہر گھر میں آئے حضرت جابر رضی اللہ عنہ تو بیوی نے اپنے شوہر کا استقبال کیا، بیوی کی آنکھوں میں آنسو نہیں، صبر و استقلال کی وہ پہاڑ بن گئی۔ شوہر کو آرام پہنچانے کے لیے، اس کو راضی رکھنے کے لیے، اس کے دل میں اپنی محبت کو جمانے کے لیے اور انہیں صبر کی راہ پر لانے کے لیے بیوی نے مسکرا کر ان کا استقبال کیا۔ شوہر گھر میں آئے، پہنچتے ہی بچے کی خیر خیریت پوچھی، بیوی نے جواب دیا کہ وہ خیر و عافیت سے ہے، اشارہ کیا۔ شوہر نے سوچا کہ میرا بچہ سو رہا ہے، اس انداز میں اسے سلایا گیا کہ شوہر کو احساس نہیں ہوا کہ میرا بچہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ بیوی نے اپنے شوہر کو کھانا کھلایا، میٹھی میٹھی باتیں کی، شوہر کا مزاج بنایا۔ وہ میاں بیوی جب آپس میں اچھی اچھی باتیں کرنے لگے، محبت بھری باتیں کرنے لگے، اور بیوی نے یہ مناسب سمجھ لیا کہ میرے شوہر کا دل اس قابل ہو چکا ہے کہ اس خبر کی تاب وہ دل لا سکتا ہے، تب بیوی نے بڑے اچھے انداز میں اپنے شوہر کو وہ خبر بتلائی اور یہ کہی کہ میرے شوہر، اگر کسی نے کسی کے پاس امانت رکھی ہو اور وہ اپنی امانت لے لے تو امانت خوشی خوشی دے دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، کیا اس پر غم ہونا چاہیے؟ شوہر نے فوراً کہا وہ تو اس کا حق ہوتا ہے، امانت والے کا امانت کو بغیر کسی چوں چیرا کے لوٹا دینا چاہیے اور اس پر راضی رہنا چاہیے۔ اب بیوی نے کہا کہ اللہ نے ہمیں ایک امانت دی تھی، لڑکے کی شکل میں اللہ نے ہمیں ایک امانت دی تھی، اللہ نے اس امانت کو بلا لیا ہے، اس امانت کو لے لیا ہے۔ شوہر حیران و پریشان ہو جاتا ہے، ماجرا کیا ہے؟ بیوی کہتی ہے وہ جو بیٹا ہے جسے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ سو رہا ہے، حقیقت میں وہ سو نہیں رہا بلکہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ میں نے اپنے بچے کو غسل دے دیا ہے، کفن پہنا دیا ہے، آپ اسے دفن کر دیں۔ تو آپ نے دیکھا جب بیویوں کو علم ہوتا ہے، جب بیویوں کو شریعت کے بارے میں معلوم ہوتا ہے اور بیویوں کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے اور مزاج شریعت سے وہ ہم آہنگ ہوا کرتی ہیں، تو کس طرح صبر و استقلال کی وہ پیکر بن جاتی ہے۔ اگر ہم نے اپنی بچیوں کی دینی تعلیم و تربیت پر توجہ نہ دی تو یاد رکھیں ہماری بیٹیوں پر جب حالات آئیں گے، چاہے اپنی وجہ سے آئیں یا ان کی ازدواجی زندگی کی وجہ سے آئیں، تو وہ خودکشی کی راہ تک پہنچ جائیں گی۔ ہمارے سامنے